الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی اور تمام قسم کی اچھی اور سچی تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جس نے ہم تمام کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا اور اس میں ڈھیر ساری عبادتوں کے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعائیں ہیں کہ رمضان میں ہم سے جو بھی عبادتیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری عبادتوں کو، بندگی کے کاموں کو، خیر کے کاموں کو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے اور ان عبادتوں کو ہمارے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنائے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے اور ہماری زندگیوں کو رحمتوں سے، برکتوں سے بھر دے۔ حاضرین گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے جو آیت سورۃ التحریم کی پڑھی ہے،
اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اس جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اس پر اللہ رب العالمین نے بڑے سخت قسم کے فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ انہی باتوں کو عمل کرتے ہیں، انہی باتوں پر پیروی کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم یہ سنیں گے کہ وقت انسان کے پاس کتنی بڑی قیمتی نعمت ہے، اور آج انسان وقت کو کیسے ضائع کر رہا ہے، اور خاص کر کے امت مسلمہ وقت کو کیسے برباد کر رہی ہے، اور دین کی نشر و اشاعت میں یا دینی بیداری کا جذبہ مسلمانوں کے اندر کیوں کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ گناہوں میں منہمک ہے، بیکار مشغولیات میں مصروفیات میں منہمک ہے، جس کی وجہ سے انہیں بہت سارے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مختصر باتیں آپ آج کے خطبہ جمعہ میں سنیں گے۔ حاضرین گرامی، وقت اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہا جاتا ہے ٹائم از گولڈ، کہ وقت ایک سونا ہے۔ اگر وقت کو سونا اور چاندی سے تشبیہ دیں گے تو یہ وقت کی ناقدری ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ وقت سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ دولت اور وقت انسان کے پاس اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں۔ دولت ایک ظاہری نعمت ہے، یہ انسان کو کبھی زیادہ ملتی ہے اور کسی انسان کے پاس دولت کم ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے، وقت کا اگر جائزہ لکھیں گے تو ہر انسان کے پاس وقت 24 گھنٹے ملا ہوتا ہے، یہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ نہیں ملتا، برابر 24 گھنٹے انسانوں کے پاس وقت ہوتے ہیں۔ مالدار کے پاس بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، غریب کے پاس بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ایک عالم کے پاس بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ایک دین سے دور زندگی گزارنے والے کے پاس بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ تو وقت یہ انسانوں کو برابر ملتے ہیں، یکساں ملتے ہیں، یہ کسی کو کم اور زیادہ نہیں ملتا ہے۔ اگر انسان وقت کی قدر و قیمت کرتا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے، تو انسان کامیابی کی منزلوں پر پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سرخ روئی اس کو عطا کرتا ہے، دنیا میں عزت اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے۔ وقت کسی انسان کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ وقت انسان کو برباد کر دیتا ہے جب انسان کے پاس وقت کی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ رب العالمین نے مختلف جگہوں پر، مختلف مقامات پر وقت کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ وقت کی انسان کے پاس کیسی قدر و قیمت ہونی چاہیے، اور آج انسان کو کیسے وقت ضائع کر رہا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا۔ آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کبھی زمانے کی قسم کھائی، کبھی اللہ رب العالمین نے دن اور رات کی قسم کھائی، اللہ رب العالمین نے کبھی مختلف اوقات کی قسم کھا کر کے انسان کو اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ رب العالمین نے وقت تمہارے لیے ایک نعمت کے طور پر دیا ہے، لہٰذا اس کا وقت کا صحیح استعمال تمہاری زندگی میں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے رات اور دن، کبھی زندگی اور رات اور دن کے مختلف اوقات کی قسم کھا کر کے اللہ رب العالمین نے یہ بات سمجھایا کہ جس طرح سے دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے، موسم سرما کے بعد گرما آتا ہے، گرما کے بعد موسم سرما آتا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے کائنات کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ بھی وقت کا پابند ہے۔ عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے نماز کو اللہ رب العالمین نے وقت کے ساتھ جوڑا ہے، وقت کی پابندی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک مومنوں پر نماز وقت مقررہ پر فرض ہے۔
اس لیے اللہ کے نبی نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا صلی صلاۃ لوقتہا، کہ ابو ذر میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ نماز کو ان کے اوقات پر پڑھا کرو، نماز کو ان کے اوقات پر پڑھا کرو۔ یہ نماز کو ان کے اوقات پر پڑھنا یہ تمہارے لیے زیادہ باعث اجر ہے۔ آپ دیکھیں گے زکوٰۃ کا جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے اس زکوٰۃ کو بھی اللہ تعالیٰ نے وقت کے پابند کیا ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ زکوٰۃ اس وقت ادا کرو جب اس پر ایک سال گزر جائے۔ ایک سال سے پہلے تم زکوٰۃ نہیں نکال سکتے، تمہاری کھیتی کی کٹائی ہونے کے بعد تم پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بھی وقت کے ساتھ جوڑ کر کے بتلانا چاہا کہ وقت کی اللہ رب العالمین نے بڑی قدر و قیمت بتلائی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے حج عبادت کا ایک بندگی کا ایک بہت بڑا رکن ہے۔ حج کو اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ جوڑے کے رکھا کہ حج انہی دنوں میں فرض ہے، بقیہ سال کے 11 مہینوں میں یا بقیہ سال کے 11 مہینے اور چند دن ہوتے ہیں اس میں حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم اگر آپ دیکھیں گے کہ عبادت کے جتنے بھی کام ہیں، جیسے روزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے روزے کو بھی وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ روزے کو اس وقت سے لے کر کے اس وقت تک آپ کو رکھنا ہے، بقیہ آپ کے وقت کے جو بھی گھنٹے ملیں گے آپ اس میں روزہ رکھیں گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں گے عبادتوں کے جتنے بھی کام ہیں اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں کے کاموں کو وقت کے ساتھ جوڑ کر کے اللہ رب العالمین نے وقت کی اہمیت کو بتلایا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت سے اللہ رب العالمین آپ کے تعلق سے سوال کرے گا، وقت سے متعلق اللہ رب العالمین کے ہاں پوچھا جائے گا، اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کہ سنن ترمذی کی روایت ہے، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما عمل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن آدم کی اولاد کے قدم اس وقت تک ہل نہیں سکتے، آدم کی اولاد اپنے قدموں کو اس وقت ہلا تک نہیں سکتی جب تک کہ اس کے بارے میں جن چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں وہ جواب نہ دے۔ اس کے اللہ رب العالمین کے بارے میں اللہ کے ہاں اس کے پوچھا جائے گا ان عمرہ فیما افناہ، کہ عمر کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے ہاں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کہاں کھپائی، تم نے اپنی عمر کہاں گزاری۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا عَمِلَ، جتنا علم تمہیں دیا گیا تھا، جتنا تمہیں معلوم تھا دین کا علم، اس دین کے علم کے مطابق تم نے کہاں تک عمل کیا۔ اور اسی طرح سے وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَ، اللہ رب العالمین نے مال و دولت کو تمہارے لیے ایک نعمت کے طور پر تمہیں عطا کیا تھا، تم اس مال کو کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پر خرچ کیا۔ اور اس کے جسم سے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جسم کو کہاں پر لگایا، تم نے اپنی عمر کو کہاں پر لگایا۔ جب تک آدمی ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا وہ اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ کہا شبابک قبل حرمک، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، اس میں خوب عبادتوں کے کام کر لو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر لو، اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے، تم سے راضی ہو جائے، اپنی جوانی میں ایسے کام کر جاؤ۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جوانی کی جو عبادت ہوتی ہے، جوانی کی جو بندگی کے کام ہوتے ہیں، انسان جوانی میں جوان مردی میں جتنے عبادتوں کے کام کر سکتا ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد عبادتوں کے معاملے میں وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نوجوان کو جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے ایسے آدمی کو جگہ دے گا جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس طاقت ہے،
آج ہمارے پاس قوت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جوانی جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، لہٰذا اپنی جوانی کی قدر و قیمت کیجئے، اپنی جوانی کو اہمیت کی اس کو سمجھیے اور اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کیجئے۔ ایک وقت آئے گا انسان مسجد کو آنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ مسجد کو نہیں آ پائے گا، انسان نماز کھڑے ہو کر کے پڑھنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ کھڑے ہو کر کے پڑھنے کی طاقت اور سکت اپنے اندر نہیں پائے گا، انسان عبادتوں کے بندگی کے کام کرنا چاہے گا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا چاہے گا لیکن اس کے اعضاء جواب دیتے ہیں، اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، اس کا خون ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کے جسم میں کام کرنے کا جذبہ، کام کرنے کا شوق اور کام کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ ختم کر لیتا ہے۔ لہٰذا بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے سے پہلے اپنی جوانی کی قدر و قیمت کیجئے اور اپنی جوانی کا اندازہ، اہمیت کا اندازہ کر کے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نصیحت فرمایا، کہا وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اور اپنی صحت اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے، بہت ساری بیماریوں سے تم محفوظ ہو چکے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر طرح کی بیماری سے بچا لیا ہے، ہر طرح کے مرض سے تم محفوظ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان لو، اپنی صحت کی قدر و قیمت کو سمجھ لو۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں اگر آدمی کو تین چیزیں مل گئی تو دنیا کے سارے خزانے اللہ رب العالمین نے اس کے گھر میں جمع کر دیے۔ کہا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو آدمی صبح کی حالت میں اس حالت میں صبح کرتا ہے، صبح کی نیند سے جب وہ بیدار ہو رہا ہے، امن کی حالت میں بیدار ہو رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی کسی کو لینے دینے کا خوف نہیں ہے، کسی کے مارے جانے کا خوف نہیں ہے، جب وہ اپنی صبح کی نیند سے بیدار ہو رہا ہے، ایک دم امن کی حالت میں، سکون کی حالت میں اپنی نیند سے بیدار ہو رہا ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معافن فی جسدی، جب وہ صبح کی نیند سے بیدار ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے، کوئی مرض اسے مبتلا نہیں ہے، کسی مرض کا وہ شکار نہیں ہے، کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی بیماری کے مبتلا نہ ہونا بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج انسان بہت ساری امراض کا شکار ہوتا جا رہا ہے، بہت ساری بیماریاں اس کی جسم میں آ رہی ہے، اس کی زندگی میں بہت ساری بیماریوں کو دیکھ رہا ہے اور ایسی بیماریاں، ایسے امراض کا وہ شکار ہوتا جا رہا ہے جس کو ہم کبھی دیکھے نہیں تھے، کبھی سنے نہیں تھے، ایسی بیماریوں میں انسان مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔ اور کبھی کبھی بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی ہسپتالوں کے پیچھے، ڈاکٹروں کے پیچھے، دواخانوں کے پیچھے، گولیاں کھانے کے پیچھے اپنی ساری زندگی کی کمائی کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ لہٰذا ایسے حالات کے پہنچنے سے پہلے، ایسی بیماریوں میں مبتلا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صحت اور عافیت کی نعمت سے نوازا ہے، تو اس صحت اور عافیت کی نعمت کو آپ غنیمت سمجھیں۔ مجھے اور آپ کو صحت اور عافیت کی نعمت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی صحت کے ایام کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر انسان کے پاس ایک دن کی روزی موجود ہے، ایک دن کا کھانا اس کے گھر میں جمع ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو امن کی حالت میں صبح کرتا ہے، صحت اور عافیت کی دولت اس کو ملی ہوئی ہے، ایک دن کا کھانا اس کے گھر میں موجود ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے خزانوں کو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں جمع کر دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت یہ بھی کرتے ہوئے کہا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالدار بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال سے نوازا ہے،
تو فقیری آنے سے پہلے اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو اور اپنی مالداری کے ایام میں جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کرو، اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنے کی کوشش کرو، مدارس اور مساجد میں اللہ کے اس مال کو لگانے کی کوشش کرو، غریبوں اور فقراء اور مساکین پر ان کی ضرورتوں میں خیال کیا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا وَفَرَاغِكَ قَبْلَ الشُّغْلِكَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہر کام سے تمہیں فراغت نصیب کیا ہے، تمہارے پاس وقت ہے، تمہارے پاس وقت موجود ہے، تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ وہ وقت آنے سے پہلے جب تم کسی کام میں مصروف ہو جاؤ، جب تمہارے پاس ٹائم نہ ملے، آج تمہارے پاس وقت ہے، آج تمہارے پاس وقت ہے تو مسجد کو آ سکتے ہیں، آباد کر سکتے ہیں تو آباد کیجئے۔ کل ایسا نہ ہو جائے کہ کسی کام میں آپ مصروف ہو جائیں، کسی کام میں آپ مشغول ہو جائیں، آپ عبادتوں کے کام کرنا چاہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے آپ عبادت کو نہیں کر سکتے، آپ مسجدوں کو آنا چاہیں، اپنے کام میں آپ اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ آپ مسجد کو آ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فراغت اگر آپ کو ملی ہے، کسی کاموں سے آپ کو چھٹی ملی ہوئی ہے، آپ کے پاس وقت موجود ہے، تو اس وقت کو مشغولیت کے آنے سے پہلے، مصروفیت کے آنے سے پہلے آپ اس وقت کو اللہ کے کاموں میں لگانے کی کوشش کیجیے۔ اور آخری نصیحت اللہ کے نبی نے فرمایا وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو سمجھ جاؤ، موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو زندگی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حیات عطا کی ہے، اس حیات کو، اس زندگی کو غنیمت جانو اور اس زندگی کو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں لگانے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہیں موت کا سامنا ایک دن نہ ایک ضرور کرنا پڑا ہے۔ تو یہ 5 نصیحتیں آپ اگر دیکھیں گے، ان 5 نصیحتوں میں 2 نصیحتوں کا تعلق وقت سے ہے میرے بھائیوں۔ وقت انسان کے پاس بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آج انسان وقت کو ضائع کرتا جا رہا ہے، وقت کو برباد کرتا جا رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں وقت کا صحیح استعمال کر رہا ہوں، میرے پاس وقت ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ مسلمان سب سے زیادہ وقت کو ضائع کرنے میں سب سے زیادہ مسلمان آگے، سب سے زیادہ مسلمان آگے۔ ہاں، آپ دیکھیں گے گھنٹوں بیٹھ کر کے آج ہمارے نوجوان بچے موبائل لے کر کے اس میں گیمز کھیلیں گے، گھنٹوں بیٹھ کر کے سوشل میڈیا پر آج ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے نہ جانے کیسی کیسی چیزیں دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے، نہ جانے کتنا وقت ہم اس میں ضائع کرتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو وقت عطا کیا ہے تو اس وقت کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے ہاں سوال کیا جانے والا ہے۔ آپ دیکھیں گے ماضی میں، پچھلے دور میں، پچھلے ادوار میں مسلمانوں کو جو کامیابی ملی وہ وقت کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی وجہ سے ملی۔ مسلمان جو کامیاب ہوئے وہ وقت کو قدر و قیمت کو انہوں نے سمجھا اور وقت کا اپنا صحیح استعمال انہوں نے کیا، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رفعتیں، شان و شوکت، اللہ تعالیٰ نے حکومتیں انہیں عطا کی، جہاں پر بھی جاتے وہ سرخ روئی انہیں عطا ملتی، جہاں پر بھی جاتے وہ کامیاب ہو کر کے نکل جاتے تھے۔ کیوں؟ ان کے پاس وقت کی قدر و قیمت تھی۔ لیکن آج مسلمانوں کے پاس وقت و قدر قیمت نہیں ہے، مسلمان وقت کو ضائع کرنے میں سب سے آگے چلتے جا رہے ہیں، مسلمان وقت کو برباد کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اگر آج ہم مسلمان وقت کو ضائع کریں گے تو آج اس کا نقصان ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہنے والی یہ قومیں، ہمارے ساتھ رہنے والے یہ اور ہمارے غیر مسلم بھائی، ان کے پاس وقت کی اتنی قدر و قیمت ہے، وہ وقت کو صحیح استعمال کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کامیابیاں اور کامرانیاں ان کے قدروں میں آ رہی ہے۔ اور وہیں پر مسلمان دیکھ رہے ہیں، آپ مسلمانوں کی، نوجوانوں کی زندگی دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ رہے ہیں مکتبوں میں، جہاں پر مسجدوں میں مکتب چلتے ہیں، جہاں پر دینی تعلیم ہوتی ہے، اس سے دور ہو کر کے، اسکول سے دور ہو کر کے، کالج سے دور ہو کر کے مسلمان تعلیم کے پیچھے سب سے زیادہ، تعلیم کے میدان میں سب سے زیادہ پیچھے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آج ہمیں وقت کی قدر و قیمت کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آج بھی ہم وقت کی قدر و قیمت کو سمجھیں گے، تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں گے، اور خاص کر کے تعلیم میں بھی دینی تعلیم، جہاں پر ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر مسلمان دنیا کی تعلیم حاصل کرتا جا رہا ہے، اس کے اندر ادب و اخلاق نہیں ہے،
وہ دین سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگریاں اس کے پاس ہیں, سب کچھ اس کے پاس موجود ہے, لیکن دینی تعلیم اس کے پاس نہیں ہے تو اس کی دنیا میں بھی نقصان ہی ہے. دنیا اس کو مل سکتی ہے لیکن دنیا کے ساتھ آخرت میں سب سے بڑا نقصان اس کے لیے ہے. دین کا علم, دین کی بنیادی تعلیم ہر مسلمان کے لیے حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اور یہ دین کا علم مسلمانوں کو کہاں سے ملے گا؟ جب مسلمان مسجدوں کو آئیں گے, جب ہمارے بچے ہماری بچیاں مسجد کو آئیں گے, جب ہمارے بچے اور ہماری بچیاں مکتب میں آ کر کے پڑھیں گے. اور دین کا علم, کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے, کتنا علم مسلمان کو ہونا چاہیے. وہ علم جس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہو سکے, وہ علم جس کے ذریعے سے اللہ کی وحدانیت کو ہم سمجھ سکیں, شرک اور بدعات اور خرافات کو ہم سمجھ سکیں, وہ علم جس کے ذریعے سے آخرت کا تصور ہمارے ذہنوں میں رہے, وہ علم جس کے ذریعے سے نمازوں کا طریقہ ہمیں ملے, طہارت کے مسائل ہمیں معلوم ہو, پاکیزگی کیا ہے ہمیں معلوم ہو, شرک اور شرک کے نقصانات کیا ہیں ہمیں معلوم ہو. اتنا تو علم ایک مسلمان کے لیے حاصل کرنا بے حد ضروری ہے, اور یہ علم مسجدوں میں ہمیں ملے گا, یہ علم ہمیں دینی مجالس میں ملے گا, یہ علم ہمیں دینی محفلوں میں علماء کی مجلس میں ملے گا. لہٰذا میرے بھائیوں, آج ہمارے مسجدوں میں مکتب چل رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت خوشی کی بات ہے. لیکن آج اگر ہمارے مسجدوں میں مکتب نہیں چل رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ مسجد بہت شاندار ہو سکتی ہے, مسجد بہت خوبصورت ہو سکتی ہے, مسجد کے پیچھے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے مسجد کو سب سے حسین و جمیل بنایا جا سکتا ہے, لیکن حسین و جمیل کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ اگر اس مسجد میں مکتب بھی قائم ہے تو وہ سونے پہ سہاگا ہے. لیکن مسجد ظاہری اعتبار سے خوبصورت نظر آ رہی ہے, حسین و جمیل نظر آ رہی ہے, سب کچھ اس کے ساتھ موجود ہے, لیکن اگر اس مسجد میں مکتب نہیں ہے تو میرے بھائیو یاد رکھیے کہ آج کی یہ امت کا بہت بڑا نقصان ہے. اگر آپ مسجد میں اے سی نہیں لگا سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں, لیکن سب سے پہلے مسجد میں مکتب قائم کیجیے. مسجد میں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو کوئی بات نہیں ہے, لیکن آج ہمارے بچوں کو, ہماری بچیوں کو دینی تعلیم کے لیے ہمارے مسجدوں میں مکتب کا ہونا ضروری ہے. مکتب کا اتنا بڑا فائدہ ہے میرے بھائیوں, بچپن میں ہمارے بچوں کو ان کے ذہنوں میں جو چیزیں بٹھائی جاتی ہیں, اللہ اکبر, مرتے دم تک اگر بچوں کو ہم بچپن میں وحدانیت سکھائیں گے, توحید سکھائیں گے, شرک اور شرک کے نقصانات سکھائیں گے, بدعات اور خرافات ان بچوں اور بچیوں کے ذہنوں میں بٹھائیں گے, تو یاد رکھیے کہ ہمارے بچے کبھی شرک اور بدعات کے کام نہیں کریں گے, ہمارے بچے کبھی خرافات میں مبتلا نہیں ہوں گے, ہمارے بچے ہمیشہ توحید پر ان کی زندگی رہے گی اور توحید پر ہی مر مٹیں گے. لیکن آج ہمارے بچوں کے اندر شرک اور بدعات اور خرافات بچپن میں اگر ہم بٹھائے جا رہے ہیں, کتاب و سنت کی تعلیم آج امت مسلمہ کے بچوں اور بچیوں کو دینا ضروری ہے. لہٰذا میرے بھائیوں, دینی تعلیم سے ہمارے بچوں کو جوڑنا, ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا نظام کرنا, ان کا انتظام کرنا, یہ ہمارے لیے آج امت مسلمہ کے ذمہ داروں کے لیے, مسجدوں کے ذمہ داروں کے لیے بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے یہ بات. اس لیے میرے بھائیوں, جہاں پر بھی آس پاس گھروں میں جہاں پر بھی کتاب و سنت کے مکتب چلائے جاتے ہیں, آپ اپنے ضرور کوشش کیجئے کہ آپ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو وہاں پر بھیجیں دینی تعلیم کے لیے. صبح میں 1 گھنٹہ, شام میں 1 گھنٹہ, اور ابھی تو موسم گرما چل رہا ہے, بچے سارے اگزام سے فارغ ہو چکے ہیں, بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ موسم گرما جیسے ہی گرمی کا زمانہ ہوتا ہے, بہت سارے لوگ الگ الگ پلاننگ کرتے ہیں کہ کہیں گھومنے چلے جائیں گے, کہیں ٹرپ پہ چلے جائیں گے, کہیں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے چلے جائیں گے. آپ جائیے, کوئی بات نہیں ہے, لیکن اگر آپ ساری چھٹیاں اپنے بچوں کے ساتھ وقت کو ضائع کرنے میں گزار رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان گرمی کی چھٹیوں میں مسجدوں میں سمر کلاسز چلائے جا رہے ہیں, مسجدوں میں مکتب چلائے جا رہے ہیں, تو آپ صبح میں 1 گھنٹہ, شام میں 1 گھنٹہ اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں. مسجدوں سے آپ اپنے بچوں کا دلی تعلق پیدا کریں. کیوں؟ یہی بچے ہمارے فیوچر ہیں, یہی بچے ہمارے دینی مستقبل ہیں. اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کو آپ یاد رکھیں کہ آج ہم کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ضرور ہے,
کہ مستقبل میں فیوچر میں ہمارے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہم بہت زیادہ محنت کر کے مشقت کر کے ان کے پیچھے اتنی جائیدادیں اتنے مال و دولت چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن وہی اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد اگر اس کی صحیح تربیت نہ ہو، ان کے اخلاق درست نہ ہو، وہی اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد دعا ہاتھ کو اٹھا کر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کی ان کی فرصت نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسی دولت کا، ایسی جائیداد کا کیا فائدہ میرے بھائیوں جو اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جائیں؟ بھلے ہی آپ اپنے بچوں کے لیے جائیدادیں نہ چھوڑیں، دولت نہ چھوڑیں، لیکن اگر آپ بچوں کو اخلاق و تربیت کا مالک بنا کر کے جاتے ہیں تو دنیا میں بھی آپ کے لیے کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ آپ کے انتقال کے بعد، آپ کے اس دنیا کے چلے جانے کے بعد، آپ کے یہ بچے ہاتھ اٹھا کر کے آپ کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کے پاس جب ہمارے بچے، جب ان کی صحیح تربیت ہوگی، اخلاق و کردار کو ان کو سنوارا جائے گا، ان کو مسجدوں سے محبت ان کے دلوں میں پیدا کی جائے گی، دینی تعلیم کا جذبہ، دینی تعلیم کا شعور ان کے دلوں میں بٹھایا جائے گا اور مسجدوں سے ہمارے بچوں کو قریب کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اولاد کو، ایک والدین کو اللہ رب العالمین اتنا مرتبہ، اتنا اونچا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا، وہ والدین اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اتنا مقام و مرتبہ مجھے کیسے ملا، اتنی میری شان آج قیامت کے دن کیسے ہو رہی ہے؟ اللہ رب العالمین اس آدمی سے فرمائے گا لاستغفار لک لولدک، تمہارے بچوں نے تمہارے لیے جو استغفار کیا تھا، تمہاری اولاد نے تمہارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارے مغفرت کی دعائیں وہ ہمیشہ کرتے رہے، آج اللہ رب العالمین نے تمہیں اتنا بڑا مقام و مرتبہ نصیب کیا ہے۔ ہمارے بچوں کے اندر اخلاق و کردار مسجدوں سے، علماء کی مجلسوں سے، علماء کی محفلوں سے، اسی سمر کلاسز کے ذریعے سے میرے بھائیوں ہمارے بچوں سے، مسجدوں سے محبت، دینی تعلیم کا جذبہ ان کے اندر پیدا کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ موسم گرما ہمارے بچوں کی تربیت اور اخلاق کو بنانے کا ایک سنہرا موقع ہے میرے بھائیوں۔ جہاں پر بھی کتاب و سنت کے مکتب میں سمر کورسز کلاس چلائے جا رہے ہیں، آپ 2-3 گھنٹے اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو ضرور بھیجا کریں، بھلے ہی آپ کو اس کو پیسہ دینے کی ضرورت پڑے۔ آپ دنیاوی تعلیم کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن ایک مہینے کے لیے 500-1000 روپے ہمارے لیے کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اپنے بچوں کے اخلاق و کردار کو سنوارنے کے لیے اگر ہم 500 روپے خرچ کرنا پڑے کوئی بات نہیں، لیکن میرے بھائیوں اپنے بچوں کو مسجدوں کو بھیجیں۔ صبح میں مکتب چل رہا ہے، شام میں مکتب چل رہا ہے، تو ضرور اپنے بچوں کو مسجدوں سے بھیجیں، مسجدوں سے محبت اپنے بچوں کے اندر، ان کے دلوں میں پیدا کریں، تاکہ یہی بچے جو ہمارے فیوچر ہیں، دینی مستقبل ہے، اور ان کے لیے ہم دعائیں بھی کرتے رہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دینی مستقبل کی فکر، اپنے اولاد کی فکر، دینی مستقبل کی فکر آج مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے کہ اے پروردگارا میرے بچوں کا دینی مستقبل بہتر ہو، مستقبل کا ان کا اچھا ہو سکتا ہے، لیکن دینی مستقبل ہمارے بچوں کا بہتر ہو یہ کوئی ممکن نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن رب العالمین سے مجھے اور آپ کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بچوں کے سلسلے میں یہی مانگا کہ اے پروردگارا میرے آنے والی اولاد، میرے آنے والی نسلوں کا دینی مستقبل وہ دین کا ہو، دین کے ہو جائے، اخلاق و کردار کے وہ مالک ہو جائے۔ اس لیے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ مانگا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، آج مسلمان وقت کی قدر و قیمت کو سمجھیں گے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت و تعلیم اور اس کا صحیح انتظام کریں گے، صحیح نظم کے ساتھ، جہاں پر کتاب و سنت کے مکاتب اور سمر کورسز کے لیے کلاسز چلائے جا رہے ہیں، اگر ان بچوں کو ان مکتبوں میں، ان سمر کورسز میں بھیجیں گے تو یاد رکھیے کہ آج ہمارے بچوں کی، ہمارے نسلوں کی ہم حفاظت کر سکیں گے۔ اگر آج ہم نے ہمارے بچوں کے اندر مسجدوں سے محبت، مکاتب سے محبت، دینی کورسز سے محبت اپنے بچوں کے اندر پیدا نہیں کی، تو آج دیکھتے ہیں ہم گلی میں، محلوں میں، آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، آج نوجوانوں کی جوانیاں ضائع ہو رہی ہے راتوں بیٹھ کر کے، گھنٹوں بیٹھ کر کے سوشل میڈیا پر۔ تو میرے بھائیوں وقت کا ضائع نہیں ہونا تو اور کیا ہے۔ آج ہمارے بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ان کے ہاتھوں میں شیطانی جو آلہ جب سے آیا ہے، یاد رکھیے کہ بے حیائی اور فحاشی اور عیانیت کے کام آج امت مسلمہ کے اندر زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے نازک دور میں، ایسے حالات میں، ایسے فتنہ و فساد کے دور میں، ایسے گمراہی کے دور میں، ایسے معصیت اور نافرمانی کے دور میں اگر آج ہم اپنے نسلوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہوں گے۔
اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام نہیں کریں گے تو اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہوں گے۔ اپنے بچوں کا صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام کیجیے، انہیں دینی تعلیم کے لیے آگے بڑھائیے، انہیں مکتبوں میں بھیجیے، انہیں سمر کورسز میں بھیجیے، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر دین آ جائے، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر دین کی معرفت آ جائے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھ سکیں۔ شرک اور بدعات اور خرافات سے ہمارے بچے بہت دور چل کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرنے والے بنیں گے۔ اگر ہمارے بچوں کے اندر ہم مسجدوں کو نہیں لائیں گے، محفلوں میں ہمارے بچوں کو نہیں بٹھائیں گے، دینی کورسز میں ہمارے بچوں کا داخلہ نہیں دلوائیں گے، تو یاد رکھیے کہ یہی بچے ہماری بربادی کا اور ہماری ہلاکت کا ذمہ دار بنیں گے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، آج یہ سنہرا موقع ہے، سمر کلاسز بہت مختلف حصوں میں چل رہے ہیں جہاں پر کتاب و سنت کے صحیح کورسز چل رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو ان کورسز میں اپنے بچوں کو بھیجنے کی کوشش کریں اور صحیح طور پر ان کی دینی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، اپنے بچوں کے اخلاق اور کردار، ان کے عادات کو سنوارنے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج امت مسلمہ وقت کو لے کر کے بہت پیچھے ہے، وقت کو بہت ضائع کر رہی ہے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری نوجوان نسلوں کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر دینی بیداری اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، مسجدوں سے محبت اللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر پیدا فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان و عمل کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کی نعمت سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نوازیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمان جہاں پر بھی مظلوم ہے، مخور ہے، معصوم ہے، ان پر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ اللہ ہمارے مسلم نوجوان بچے جو اگزام دے کر کے فارغ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر فیلڈ میں ہمارے نوجوان بچوں کو اور نوجوان بچیوں کو اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے کامرانے سے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری ترقیاں، دنیا کی ساری کامیابیاں، دنیا کے سارے ذرائع اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ آسان پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان وقت کو لے کر کے جو ضیاع کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وقت کی قدر و قیمت سمجھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأحم وأكبر۔